تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ کمپلیکس کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا ہے۔ حال ہی میں نصب کردہ گنبدوں سمیت دھول پور پتھروں سے دیواروں کی تزئین اور مین گیٹ کی خوبصورتی کے کاموں کا انہوں نے معائنہ کیا۔ داخلہ گیٹس، کمپاؤنڈ والز، ریلنگ، سیڑھیوں، لانز، فواروں، پارکنگ لاٹس اور دوسری سہولیات کی بھی KCR نے تفصیلات حاصل کی۔ آپ کو بتا دیں کہ کاموں کو جنگی خطوط پر مکمل کیا جا رہا ہے اور KCR نے کام کرنے والی ایجنسیوں اور عہدیداروں کو بھی کچھ ہدایتیں جاری کی ہیں۔ قبل ازیں KCR نے سیکریٹریٹ کے اندر موجود ہیلی پیڈ کا بھی دورہ کیا اور متعلقہ عہدیداروں سے تعمیر مؤثر انداز میں کرنے کو کہا۔ BRS سربراہ نے واضح کیا ہے کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد سیکریٹریٹ کی عمارت ملک کی وہ واحد عمارت ہوگی جس میں سب سے زیادہ دھول پور کے پتھر استعمال کیے گئے ہوں گے۔ انٹیریئر اور فرنیچر سجاوٹ کے کاموں سے بھی متعلق چیف منسٹر نے تجاویز پیش کی ہیں۔ سیکریٹریٹ کے روبرو یادگار شہیداں تعمیر ہونے پر ان کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کی یادیں تازہ ہوتی رہیں گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ حکومت ڈاکٹر BR امبیڈکر کی خواہشات اور تلنگانہ کے شہیدوں کی خواہشات کے مطابق کام کرتی رہے گی تاکہ آئندہ نسلوں کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ چیف منسٹر تلنگانہ KCR کی دختر کے کویتا نے ادعا کیا ہے کہ BJP کی جانب سے انہیں تلنگانہ میں شندے ماڈل کے لیے تجویز بھیجی گئی لیکن انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ نظام آباد کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے صحافیوں سے بات چیت میں انکشاف کیا ہے کہ BJP کی کچھ دوست تنظیمیں یہ تجویز لے کر ان سے رجوع ہوئی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ شندے ماڈل ریاست مہاراشٹرا میں شیو سینا پارٹی میں ہوئی بغاوت کا حوالہ ہے جس کی قیادت ایکناتھ شندے نے کی تھی جو بعد میں ریاست کے وزیر اعلیٰ بنے۔ کہ کویتا کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر تجویز رد کر دی ہے کہ تلنگانہ کے لوگ اپنی پارٹیوں اور اپنے لیڈروں سے غداری نہیں کرتے، ہم اپنے طاقت کے بل بوتے پر لیڈر بنیں گے نہ کہ پچھلے دروازے سے۔ سابق نظام آباد رکن پارلیمان نے میڈیا کو بتایا کہ BJP کے پروپوزل کو انتہائی مؤدبانہ انداز میں مسترد کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ KCR نے 2 روز قبل پارٹی کے اجلاس میں کہا تھا کہ BJP نے ان کے دختر کو بھی عہدے کا لالچ دیا ہے، تاہم BJP لیڈرز نے معمول کے مطابق KCR کے دعووں کو رد کیا ہے۔ دوسری جانب BJP لیڈر D اروند نے دعویٰ کیا ہے کہ کویتا نے کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے سے ملاقات کی تھی، جس پر MLC نے واضح کیا ہے کہ انہیں دوسری جماعتوں میں شامل ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اپنی پارٹی TRS ہے جو کہ اب BRS بن گئی ہے اور آنے والے وقت میں پارٹی قومی سطح پر کام کرے گی۔ پارلیمانی امور اور کوئلے کی کانوں کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ BJP کے عروج کو دیکھ کر مایوسی میں مبتلا KCR حکومت BJP کے نمائندوں کے گھر پر حملہ کر رہی ہے۔ دل سکھ نگر علاقے میں ایک کنونشن میں انہوں نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ TRS حکومت پردھان منتری آواس یوجنا اسکیم کا فائدہ اٹھانے سے قاصر ہے۔ وزیر اعظم کے دورے تلنگانہ پر KCR کے PM سے نہ ملنے پر بھی پرہلاد جوشی نے طنز کیا ہے۔ ریاست کو مقروض کرنے کا انہوں نے KCR پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر ان کے بولے گئے جھوٹ سے زیادہ دنوں تک بچ نہیں پائیں گے۔ اڑیسہ میں کان کنی پر اچھا منافع حاصل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے سینٹرل منسٹر نے بتایا کہ تلنگانہ کو کان کنی کی آمدنی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ MLAs خریدی معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس شخص کو ہی پارٹی میں مدعو کرتی ہے جو پارٹی میں شامل ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ مرکزی وزیر نے TRS قائدین کے BJP رکن پارلیمان اروند کے گھر پر کیے گئے حملے کی مذمت کی ہے۔ BJP لیڈر D اروند کے MLC کے کویتا پر کیے گئے تبصروں کی مذمت کرتے ہوئے TRS پارٹی لیڈرز نے شہر کے علاقے معظم جاہی مارکیٹ پر D اروند کا علامتی پتلا نظر آتش کیا ہے۔ نظام آباد کے رکن پارلیمان D اروند کے کویتا پر کیے گئے ریمارکس کو لے کر TRS لیڈرز اور کارکنان برہم ہیں اور ان ریمارکس کی مذمت کرتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ معظم جاہی مارکیٹ پر ناراض لیڈرز اور کارکنان نے دھرم پوری اروند کے خلاف نعرے بازی کی اور ان کا پتلا بھی جلایا۔ احتجاج میں سابق لائبریری چیئرمین G سرینواس یادو وودیکر نے حصہ لیا۔ TRS MLC کے کویتا کے خلاف نامناسب ریمارکس کرنے سے ناراض پارٹی کارکنان نے نظام آباد MP دھرم پوری اروند کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ TRS پارٹی کے کارکنان نے جمعہ کو بنجارہ ہلز میں واقع نظام آباد کے رکن پارلیمان D اروند کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے دوران
وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ دوسری جانب MLC و دختر وزیر اعلیٰ KCR کی کویتا نے بی جے پی قائد کی جانب سے کیے گئے تبصرے پر شدید ناراضگی دکھاتے ہوئے انہیں سبق سکھانے کی بات کہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہتک آمیز تبصروں کی مذمت کرتے ہوئے کچھ کارکنان مبینہ طور پر ان کے رہائش گاہ کے احاطے میں داخل ہو گئے اور کھڑکیوں کے شیشوں فرنیچر کو نقصان پہنچایا۔ وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر احتجاجی کارکنان کو پکڑ لیا۔ بعد ازاں بنجارہ ہلز پولیس نے وہاں پہنچ کر مظاہرین کو منتشر کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا۔ TPCC سیاسی امور کمیٹی کے کنوینر محمد علی شبیر نے ریاستی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمتوں میں مسلم کوٹے کو 4% سے کم کر کے 3% کرنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شبیر علی نے کہا کہ ریاستی حکومت نے حال ہی میں ایک جیو جاری کیا ہے۔ نئے قوانین کے مطابق مسلم ملازمتوں میں کوٹا 4% سے گھٹا کر 3% کیا گیا ہے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ KCR کو خط لکھ کر نئے روسٹر سے متعلق وضاحت مانگی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ BCE زمرے کے تحت رکھے گئے 14 سماجی اور معاشی طور پر پسماندہ گروپوں میں مسلمان سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں 4% کوٹے کے حقدار ہیں۔ یاد رہے کہ ابتدا میں یہ کوٹا 5% تھا اور سال 2007 میں ہائی کورٹ کی ہدایت پر اسے 4% کیا گیا تھا۔ بعد ازاں اس معاملے کو سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا اور یہ معاملہ عدالت میں زیر دوران ہے۔ کانگریس قائد نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ BCE کے تحت مسلم گروپوں کے لیے 4% کوٹے پر سختی سے عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی انحراف قانون کی خلاف ورزی اور سپریم کورٹ کی طرف سے دیے گئے حکم امتناع کی توہین ہوگی۔ انہوں نے کوٹے کو گھٹانے کے عمل کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے۔ محمد علی شبیر نے چیف منسٹر KCR سے فوری اس غلطی کا نوٹ لینے اور اصلاحی کارروائی کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے لیے 4% کوٹے کو یقینی بنا کر ایک نیا روسٹر جاری کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس غلطی کے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ سابق وزیر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کو جیو جاری کرتے ہوئے مسلم کوٹے کو کم کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر TRS حکومت اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کرتی ہے اور 4% مسلم کوٹا بحال نہیں کرتی ہے تو کانگریس پارٹی عدالت سے رجوع ہوگی۔ کستوربا گاندھی کالج واقع ایسٹ مارٹ پلی کے لیب میں گیس کے اخراج سے متاثر ہونے والی طالبات کو فوری طور پر اسپتال میں بھرتی کروایا گیا۔ موصولہ اطلاع کے مطابق سائنس لیب میں گیس لیک ہونے سے کچھ طالبات کو خون کی الٹیاں ہوئی۔ انہیں فوری گیتا نرسنگ ہوم میں داخل کروایا گیا۔ ان میں سے ایک کی حالت نازک بتائی گئی ہے جبکہ چند طالبات کو شینوائے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے وکلاء نے ان کے مسائل کی یکسوئی نہ ہونے پر احتجاجاً آج عدالت کا بائیکاٹ کیا ہے۔ بار کونسل کے تمام ایڈوکیٹ کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس کے بعد تمام وکلاء عدالت سے باہر نکل گئے۔ دیرینہ مسائل کے حل کے لیے وکلاء نے آج عدالت کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایڈوکیٹ رنگناتھ نے میڈیا کو بتایا کہ وہ پیر کے روز سپریم کورٹ جا کر ہائی کورٹ کے ججوں اور وکلاء کے مسائل کی یکسوئی کے لیے نمائندگی کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ ہائی کورٹ ایڈوکیٹ ایسوسی ایشن نے جسٹس ابھیشیک ریڈی کے تبادلے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں طلباء کے احتجاج کرتے ہوئے ایڈمن بلڈنگ میں داخل ہو جانے سے کیمپس میں کشیدگی پھیل گئی۔ نظام کالج کے PG طلباء اور E2 ہاسٹل کے رہائشیوں نے وائس چانسلر سے میس کی سہولیات کا آغاز کرنے کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں وہ ایڈمن بلڈنگ میں داخل ہو گئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی اہلکاروں اور طلباء کے درمیان ہنگامہ آرائی ہوئی اور VC کے چیمبر میں شیشے کے دروازے ٹوٹ گئے۔ ایک طالب علم بھی زخمی ہوا۔ اس ہنگامہ آرائی کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے وہاں پہنچ کر طلباء کو گرفتار کر لیا۔ طلباء کے مطابق OU انتظامیہ نے حال ہی میں نظام کالج کے PG طلباء کو کیمپس میں ہاسٹل الاٹ کیا ہے تاہم میس نہیں کھولا گیا۔ طلباء نے VC سے مانگ کی ہے کہ وہ ان کے مسئلے کو جلد سے جلد حل کریں۔ چیئرمین تلنگانہ اقلیتی مالیاتی فائنانس کارپوریشن محمد امتیاز اسحاق نے ٹمبریز کے سیکرٹری B شفیع اللہ سے ملاقات کی ہے۔ ٹمبریز کے ہیڈ آفس واقع بنجارہ ہلز پر ہوئی اس ملاقات کے بعد ایک اجلاس بھی منعقد ہوا جس میں تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی مینیجنگ ڈائریکٹر AHN کانتی ویسلی نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں مائنورٹی کمیونٹی ٹریننگ اینڈ پروڈکشن سینٹر سمیت مختلف امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی چیف ریونت ریڈی نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور TRS پر نکتہ چینی کرتے ہوئے دونوں جماعتوں پر ریاست کو آلودہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔
میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی ایم کے سی آر فروخت ہو چکے اراکین اسمبلی پر بھروسہ کر کے سیاست کھیل رہے ہیں اور سی ایم ایم ایل ایز ایم پیز کے بیانات نے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست میں ٹی آر ایس اور مرکز میں بی جے پی اپنی نااہلی کو چھپا رہی ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اگر بی جے پی ای ڈی، انکم ٹیکس، سی بی آئی کا استعمال کرتی ہے تو ٹی آر ایس ریاستی سرکاری اداروں کو استعمال کر رہی ہے اور ایسا کر کے ان عوامی نمائندوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انہیں ناپسند ہیں۔ ایم ایل ایز خریدی معاملے کو ملکاج گیری ایم پی نے کے سی آر کا ڈرامہ قرار دیا کہ کویتا کی جانب سے بی جے پی لیڈروں سے ان سے ربط کرنے کے معاملے پر ٹی پی سی سی قائد نے کہا ہے کہ سی پی حیدرآباد سی وی آنند کو فوراً کے کویتا کا بیان ریکارڈ کرنا چاہیے اور جس نے بھی ان سے ربط کیا ہے اس کی تحقیقات کر کے اسے گرفتار کرنا چاہیے۔ کسانوں کے مسائل، ملازمتوں کی فراہمی و دیگر کا حوالہ دیتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی عوامی مسائل اور کمزور طبقات کی جانب سے لڑے گی۔ چیئرمین تلنگانہ اقلیتی مالیاتی فائنانس کارپوریشن محمد امتیاز اسحاق نے ٹمبریز کے سیکرٹری بی شفیع اللہ سے ملاقات کی ہے۔ ٹمبریز کے ہیڈ آفس واقع بنجارہ ہلز پر ہوئی اس ملاقات کے بعد ایک اجلاس بھی منعقد ہوا جس میں تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی مینیجنگ ڈائریکٹر اے ایچ این کانتی ویسلی نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں مائنورٹی کمیونٹی ٹریننگ اینڈ پروڈکشن سینٹر سمیت مختلف امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ ملک پیٹ اے آئی ایم آئی ایم رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ کے ہاتھوں عوام میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی چیکس کی تقسیم کی گئی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و ایم پی حیدرآباد اسد الدین اویسی کی ہدایت پر ملک پیٹ ایم ایل اے نے امبر پیٹ اور سعید آباد منڈل کے 100 اہل افراد کو چیکس حوالے کیے۔ محکمہ ریونیو کے اہلکار متعلقہ کارپوریٹرز نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ٹیکنالوجی سروسز چیئرمین پی جگن موہن راؤ نے درگاہ یوسفین پر حاضری دی اور چادر گل کا نذرانہ پیش کیا۔ حلقہ اسمبلی منوگڑو میں ٹی آر ایس پارٹی کی شاندار کامیابی اور پورے ہندوستان میں بی آر ایس کی کامیابی پر پی جگن نے درگاہ نامپلی پہنچ کر چادر گل چڑھائی اور خصوصی دعا بھی کی۔ حلقہ اپل کے ٹی آر ایس یوتھ مائنورٹی صدر سید محبوب کے علاوہ دیگر لیڈرز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ریلائنس چیف مکیش امبانی کی جانب سے ریلائنس نیچرل اسپا کے نام پر سرمایہ کاری کرنے کے اعلان کے خلاف تلنگانہ منگلی کاسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ گزشتہ دنوں مکیش امبانی نے ریلائنس نیچرل اسپا کے نام پر سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے جس کو لے کر منگلی کاسٹ میں شدید ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ تلنگانہ منگلی کاسٹ سنگم کے ریاستی صدر کودنڈا رام سوامی کی زیر نگرانی دل سکھ نگر چوراہے پر ریلائنس چیف مکیش امبانی کا پتلا جلاتے ہوئے شدید احتجاج کیا گیا۔ کودنڈا رام و دیگر کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ روزی روٹی کے لیے حجامت کے پیشے پر انحصار کرنے والے لوگوں کو نشانہ بنانے والا ہے اور اگر اسے فوری طور پر واپس نہیں لیا گیا تو وہ ریلائنس کمپنیوں کے سامنے احتجاج کریں گے۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت سے پرائیویٹ سرمایہ کاروں کو حجامت کے پیشے میں آنے سے روکنے کے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی آر سے بھی اس مسئلے پر فوری جواب دینے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ بھیم آرمی کے قومی صدر ونے رتن سنگھ نے تلنگانہ میں دلتوں کے تحفظ کا فقدان پائے جانے کا الزام لگاتے ہوئے حکومت پر نکتہ چینی کی ہے۔ ونے رتن سنگھ نے بی جے آر بھون کوتا پیٹ میں منعقد تلنگانہ بھیم آرمی کارکنان کی میٹنگ میں شرکت کی۔ اس پروگرام میں 15 اضلاع کے کارکنان نے حصہ لیا تھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھیم پارٹی نے ملک میں ایس سی اور ایس ٹی ایکٹ کو صحیح طریقے سے لاگو کرنے کے لیے کئی تحریکیں چلائی ہیں۔ تلنگانہ میں بھی بھیم آرمی کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ بھیم آرمی سربراہ نے کارکنان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بھیم آرمی کے قوانین کو ہر گھر تک پہنچانے کے لیے سخت محنت کریں۔ تلنگانہ کے دیہی علاقوں میں تعلیمی نظام کو پسماندہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے تلنگانہ حکومت کو انتباہ دیا ہے کہ وہ دلتوں کے حقوق کے لیے تحریک چلائیں گے۔ بھیم آرمی کے یوتھ صدر پوتارا پلی شیکھر، ریاستی صدر ونم مہندر، چیف سیکرٹری پپولا و دیگر نے اجلاس میں حصہ لیا۔ چندرائن گٹا پولیس حدود میں رات دیر گئے ڈی جے بجانے پر اعتراض کرنے والے ایک شخص پر حملہ کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ متاثرہ شخص نے پولیس سے سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ ہاشم آباد علاقے کا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک مکان میں جاری شادی تقریبات کے پیش نظر رات دیر گئے تک ڈی جے بجاتے ہوئے شورغل کیا جا رہا تھا جس پر پڑوسی نے اعتراض کرتے ہوئے آواز ہلکی کرنے کی درخواست کی۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ درخواست کے باوجود شورغل جاری رہا جس پر عاجز آ کر انہوں نے پولیس سے شکایت کی۔
پولیس سے شکایت کرنے پر پڑوسی برہم ہو گئے اور پولیس کے سامنے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ متاثرہ شخص نے چندران گٹا پولیس اسٹیشن میں اس واقعے کے خلاف شکایت درج کروائی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔